بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مسائل کے حل کے لیے جہاں ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گا، وہیں اس وظیفے کو بہت جلدی اور مؤثر طریقے سے کرنے کا طریقہ، اور اس وظیفہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا، یعنی کتنی جلد سے جلد ہمارا مسئلہ حل ہوگا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج ہمارے وظیفہ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو چاہت ہے وہ پوری ہو جائے، ہر اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے، کسی بھی مقصد کے لیے اس کو کیا جا سکے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام نماز ہے، 5 وقت نماز کی پابندی ہو، اور پھر اللہ رب العزت سے نوافل کے ذریعے مانگنا ہو۔ اصل تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے ہی یہی کہ ہم اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگیں جن اعمال کے ذریعے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسئلے حل کروائے۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور صدقہ دینا۔ یہ تینوں اعمال بہت امپارٹنٹ ہیں۔ گناہوں کو نہ چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے شوگر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں لیکن ساتھ میٹھا بھی کھا رہے ہیں۔ انسولین لگانے سے وقتی فائدہ تو ہوگا لیکن آرام نہیں آ سکتا۔ اسی طرح صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت قرآن کا حق ہے، سال میں اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے مکمل۔ تو جو بندہ سال میں قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا، اب قرآن اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ گواہی ایسی دے گا حتیٰ کہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے ہم نے نماز کی پابندی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور تلاوت کا اہتمام ہو، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، بہتر یہ ہے، اور کوشش اس بات کی ہو کہ 1 سپارہ روزانہ ہو جائے، اور صدقہ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو لازمی دیں۔ اور مستحق رشتہ دار سب سے پہلے ہیں حقدار، اس کے بعد پڑوسی، اور اس کے بعد پھر آس پاس والے اور اجنبی جو یتیم ہے، مسکین ہیں۔ لیکن یہ گلی کوچوں میں مانگنے والے اور بازاروں میں مانگنے والے یہ مستحق نہیں ہوتے۔ ایک باکس بنائیے، اس میں روزانہ پیسے ڈالیے، تو ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں میں۔ دوسری حدیث مبارکہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دعا فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ 3 کام آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا۔ نمبر 2، جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اور تیسرا، دعا کرنا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا اصل عبادت ہے۔ جو بندہ اعمال تو کرتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا، یہ جان لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت راضی ہوں تو اس کو دعا کی توفیق دیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں یہ دعا پہنچتی ہی نہیں۔ اس لیے درود پاک کا اہتمام لازمی ہو، آخر میں بھی کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان تینوں احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ وقت آسانی والا ہوتا ہے، ہر بندہ اس وقت میں عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی مصروفیت ایسی ہے، جیسے آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ ایز اے سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی ڈیوٹی ہے جس میں آپ کو نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے،
تو آپ دن کے کسی حصے میں جب آپ کے لیے آسانی ہو کر سکتے ہیں، وقت کی تخصیص نہیں ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے، جب چاہے مانگیے۔ رات کا وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ تسلی سے، سکون سے، سب کاموں سے فارغ ہو کر بندہ یہ ذکر کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تہجد کے وقت آپ اس کو کر سکتے ہوں تو بہت بہتر ہے، اس وقت اس کا اہتمام کر لیجئے۔ تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد، اور اگر محسوس ایام میں ہیں تو نفل نہیں پڑھنے، ویسے ہی آپ نے مصلی پر آ کے بیٹھ جانا ہے۔ محسوس ایام میں مصلی پر بیٹھنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں او جی ان ایام میں تو مصلی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح محسوس ایام میں تسبیحات کرنا، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، اور قرآنی ربنا آتنا فی الدنیا، اس طرح کی دعائیں یہ پڑھا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، روزے کی بعد میں قضا ہے، نماز کی قضا بھی نہیں، نماز معاف ہے، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اب اس کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا عزیز یا جبار یا اللہ، یا عزیز یا جبار یا اللہ جل جلالہ، 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 یا عزیز یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا اللہ جل جلالہ۔ آپ کسی بھی ترتیب سے آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ 11 مرتبہ آپ نے صرف ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، یا عزیز یا جبار یا اللہ جل جلالہ۔ اس کے بعد آپ نے جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم مقدار اتنی ہے جتنی مقدار میں آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی 11 مرتبہ۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک پیغام سمجھیے کہ اب مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ اب آپ اللہ رب العزت سے اپنے اس مسئلے کے لیے، اس پریشانی کے لیے مانگ لیجئے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں۔ اب جب دعا کر لیں 2 سے 5 منٹ کم از کم دعا کریں، اس کے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سامنے درود پاک لکھے شو ہو رہے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور عمل کی اجازت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔